افسران بھی تشریف فرما ہیں، اداروں کے سربراہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ اپنے اپنے شعبوں کے سربراہ بھی تشریف فرما ہیں۔ جب کسی افسر کو کسی جگہ مقرر کیا جاتا ہے، اس کا ٹرانسفر، اس کی پوسٹنگ ہوتی ہے، تو وہ اس جگہ کے اہل ہوتا ہے نا۔ اور اہل کیسے بنتا ہے؟ اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کو تعلیم دی جاتی ہے، اسے ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے وہاں ٹریننگ دے کر بھیجا جاتا ہے۔ حتیٰ بعض فورسز کے اداروں میں تو جس کا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے اسے کہا ہی یہ جاتا ہے کہ تمہاری ٹریننگ آ گئی ہے کیا۔ بعض ہمارے فورسز کے اداروں میں جب کسی کو کہیں ٹرانسفر کیا جا رہا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے میری ٹریننگ آ گئی ہے، یعنی میں کہیں اور جا رہا ہوں خدمت کرنے کے لیے۔ تو جب کسی کو کہیں بھیجا جاتا ہے تو اسے تربیت دے کر، تعلیم دے کر، ٹریننگ دے کر بھیجا جاتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو کہہ رہا ہے نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا؟ سمجھے؟ جی اللہم صلی علی محمد۔ جی حضرت موسیٰ تو وہاں سے آیتیں لے کر آئیں، حضرت موسیٰ تو وہاں سے سیکھ کر سمجھ کر تیار ہو کر آئیں، اور فخر موسیٰ کو لکھنا نہیں آتا تھا مسلمان کہتا ہے، سرکار کو پڑھنا نہیں آتا تھا یہ مسلمان کہہ رہا ہے۔ ارے جسے پڑھ کر تم محدث بن جاؤ، جسے پڑھ کے تم مفتی اور مجتہد بن جاؤ، جس کا لعاب دہن علی کو مل جائے تو علی سلونی کا دعویٰ کرے۔ ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، جب تک امت توہین رسالت سے باز نہیں آئے گی۔ بھائی ہم کوئی کسی کو قانون پاس کروا کے منوانے والے نہیں ہیں، قانونوں سے تھوڑی مانا جاتا ہے جی۔ قانون پاس کر کے منوائیں گے کیا آپ؟ کتنا کمزور موقف ہے۔ کوئی آئین قانون منظور کروا کے منوائیں گے؟ منوایا نہیں جاتا، مانا جاتا ہے۔ لہذا اتنا معیاری اپنا عقیدہ بنا لو، انہیں ماننے لگو۔ تھکے ہوئے ہیں آپ حضرات، جنہیں مانا جائے، جنہیں تسلیم کیا جائے۔ توجہ چاہوں گا، تو بات بہت روشن ہے کہ وہاں سے جب حضرت موسیٰ کو اللہ پڑھا کر بھیج رہا ہے تو ہمارے نبی کو کتنا سجایا ہوگا۔ حضرت نبی مکرم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ادبنی ربی ثم ارسلنی، علمنی ربی ثم ارسلنی۔ اللہ نے پہلے مجھ محمد کو علم دیا ہے پھر بھیجا ہے۔ بھائی گردن ہلانا بات جاری ہو تو، اللہ نے پہلے مجھے تربیت دی ہے پھر بھیجا ہے۔ مولا علی کو سرکار نے دیکھا تو ایک منظر یاد آ گیا، فرمایا یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین۔ یا علی اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کے بھیجا ہے۔ توجہ ہے نا، دو چیزوں سے اللہ نے تمہیں سجا کر بھیجا ہے، دنیا کا زاہد بنایا ہے، مسکینوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے۔ تمہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، میں ایک منزل اور آگے آ رہا ہوں۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو جو آیات اللہ نے دی ان کی ایک لمبی فہرست ہے، مگر جو حضرت موسیٰ کو آیات دی ہیں ان میں ایک واضح روشن آیت عصائے موسیٰ ہے۔ عصائے حضرت موسیٰ کا کام کیا تھا؟ کبھی وہ پتھر پہ مارتے تھے تو چشمہ پھوٹتا تھا، کبھی حضرت موسیٰ جادوگروں کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے پھینک دیتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ اور وہ منظر بھی سب نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے عصا نے جب اژدہا بنا تو سارے سانپوں کو، سارے رسیوں کو جو سانپ بن گئی تھیں انہیں اٹھا کے وہ کھا گیا۔ حضرت موسیٰ نے جب اٹھایا تو وہ دوبارہ سے عصا بن گیا، اور وہ اس عصا کے اندر وہ ساری لکڑیاں، وہ سارے سانپ چلے گئے، مگر وہ ویسے ہی رہا جیسا تھا۔
جب قالین پہ بنے ہوئے شیر کو موسیٰ کاظم نے جیتا جاگتا شیر بنایا، اور اس شیر نے کیا ہوا تھا، جب میرے مولا ہاتھ بڑھاتے تھے تو رکابی آگے بڑھ جاتی تھی، ظرف آگے بڑھ جاتا تھا، مولا روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے وہ آگے بڑھ جاتی تھی، وہ کیونکہ جادوگر جادو کر رہے تھے، امام کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے وہ کھانا آگے بڑھ جاتا تھا، وہ جادوگر جادو کر رہے تھے۔ جب امام نے یہ 2-3 مرتبہ منظر دیکھا تو حضرت نے ایک مرتبہ دیوار کی طرف دیکھا جس پر قالین لٹکا ہوا تھا اور قالین پہ شیر بنا ہوا تھا، تو میرے مولا نے آواز دے کر کہا یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے اللہ کے شیر دشمن خدا کو کھا جا۔ تو وہ جو کپڑے والا شیر تھا نا، وہ باقاعدہ ہڈی اور پوست اور گوشت اور خون والا سچا شیر بن گیا، اور وہ قالین میں سے کودا، باقاعدہ شیر بن کے کودا، اور صرف اسے کھا رہا تھا جو جادوگر تھا۔ اسے کس نے بتایا تھا کہ ان میں اتنے سارے لوگوں میں جادوگر کون ہے؟ اس نے وہ چند جادوگر ہی کھائے، اور ایسا جی بھر کے کھایا کہ ایک ایک قطرہ خون بھی چٹ گیا، اور پھر امام نے فرمایا تو دوبارہ وہ قالین کا شیر بن گیا۔ تو یہ تو سارے بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب ہوش آیا تو میرے مولا سے وہاں کے حاکم نے یہ کہا کہ میرے مہمانوں کو واپس کیجئے۔ میرے مہمانوں کو واپس کیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا اگر عصائے موسیٰ نے لوٹایا ہوتا، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا؟ تو حضرت موسیٰ کے پاس وہ جو عصا ہے وہ کبھی لمبی ہو جاتی تھی، کبھی چھوٹی ہو جاتی تھی، وہ کبھی حضرت موسیٰ سے بات کرتی تھی، حضرت موسیٰ پوچھتے تھے تو وہ جواب دیتی تھی۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا مولانا کہ مولا علی کی ذوالفقار مولا علی سے باتیں کرتی تھی، تو مجلس کے بعد ایک صاحب کہنے لگے مولانا کیا باتیں کر رہے تھے، لوہا بھی بولتا ہے کیا؟ میں نے کہا بھائی تمہارا قصور نہیں ہے جس معاشرے میں انسان کی بولی نہ سمجھتا ہو، وہاں تم کیسے سمجھو گے کہ ذوالفقار بولتی تھی؟